دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس دن ہم نے شروع سے بات کی تھی کہ اردو سے عربی بنانے کے لیے ہم دو قاعدوں کے اوپر عمل کریں گے شروع میں خاص طور سے۔ تو پہلا قاعدہ یہ تھا، میں اس کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں تاکہ ریوائز ہو جائے اور آپ کے ذہن میں رہے۔ تو جب ہم اردو سے عربی بناتے ہیں تو پہلا یہ قاعدہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم اردو کے جملے میں یہ دیکھیں گے فعل کہاں ہے، فاعل کہاں ہے اور مفعول بہ کہاں ہے، اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر دیکھتے ہیں کہ متعلق کہاں ہے، اور اس کے بعد ظرف کو دیکھتے ہیں۔ میں نے اس دن اسی طریقے سے آپ کو لکھ کر کے سمجھایا تھا۔ یہ 5 طریقے ہیں، ہے نا؟ یعنی پہلے فعل کو دیکھیں گے، پھر فاعل کو، پھر مفعول بہ کو، پھر متعلق کو، اور پھر ظرف کو۔ اس کے بعد ایک قاعدہ یہ لکھا تھا، دوسرا قاعدہ، کہ فاعل اگر مذکر ہو تو فعل کے واحد مذکر غائب کا صیغہ لائیں گے، یہ بتایا تھا۔ اور اسی میں دوسرا آپشن کیا تھا کہ فاعل اگر مؤنث ہو تو فعل کے واحد مؤنث غائب کا صیغہ لائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اور یہ بھی بتایا تھا کہ اگر ماضی کی بات ہے تو صیغہ ماضی کا لائیں گے، اور بات مضارع کی ہے تو صیغہ مضارع کا لائیں گے۔ یہ وہ بات ہے جو اس دن ہو چکی تھی، اس پر ہم نے جملے بھی بنا لیے تھے۔ آج فاعل کی جو اقسام ہیں، فاعل کی قسمیں، اس پر ہم صرف ایک بات کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اس دن ہم نے ایک جملہ لکھا تھا کہ طالب علم نے سبق لکھا، کتبت طالب الدرس، پھر اسی کو ہم نے آگے بڑھایا تھا کہ فاعل کی صفت لے آئے تھے، اس میں اشارہ کو شامل کر دیا تھا، پھر مفعول کے ساتھ بھی ایسا کیا تھا اور متعلق کے ساتھ بھی۔ سب سے آخر کا جملہ اس دن کیا بنا تھا؟ اس محنتی طالب علم نے آج اس بڑی درسگاہ میں وہ نیا سبق لکھا، یہ جملہ تھا، کتب ھذا الطالب المجتہد ذلک الدرس الجدید فی ذلک الفصل الکبیر اليوم۔ وہ سب یاد ہے اچھی طرح؟ پچھلا یاد نہیں ہوگا تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اس لیے اس کو ریپیٹ کرنا ضروری تھا اتنے کو، سمجھ گئے؟ آج دیکھیے گا، کبھی کبھی کیا ہوگا، فاعل مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر بنے گا۔ بولو میرے ساتھ، کبھی کبھی کیا ہوگا کہ فاعل، جیسے ہم یہ کہیں استاد کے لڑکے نے سبق لکھا، اب پہلے قاعدے کے اعتبار سے ہم اس میں تلاش کریں فعل کہاں ہے، بولو، لکھا، اور فاعل کہاں ہے؟ یہ جو استاد کے لڑکے، یہ کیا ہے بچوں؟ فاعل۔ یعنی فاعل سمپل نہیں ہے بلکہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر کے فاعل ہے۔ اسی پر آج ہماری فوکس رہے گی، اور مفعول بھی یہ ہے سبق، سمجھ گئے؟ تو اس کی جب ہم عربی بنائیں گے تو پہلے کس کی عربی لائیں گے؟ فعل کی، پھر فاعل کی، پھر مفعول بھی کی۔ لیکن یاد رکھیں گے کہ یہاں چونکہ بات ماضی کی چل رہی ہے، سبق لکھا یعنی گزشتہ زمانے میں یہ کام ہوا، تو ہم فعل کے واحد مذکر غائب کا صیغہ لائیں گے اور کیا کہیں گے بچوں؟ کتبہ۔ اب یہ دیکھیں آپ، استاد کے لڑکے، یہ پورا کیا ہے؟ فاعل۔ اور یہ بات ہم جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ کہ جب کسی جملے میں کا کی کے آ جائے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مضاف مضاف الیہ کی بات ہے، اور جب ہم اس کی عربی بناتے ہیں تو کا کی کے بعد والے کی عربی پہلے لاتے ہیں، یعنی مضاف الیہ کی عربی پہلے لائیں گے اور مضاف کی بعد میں۔ الٹا ہوتا ہے نا، اردو میں مضاف پہلے ہے، سمجھ گئے، اور مضاف الیہ بعد میں، اور جب عربی بنائیں گے تو مضاف الیہ کی پہلے لے کر آئیں گے اور مضاف کی بعد میں۔ اب دیکھیے آپ، استاد کے لڑکے تو کیا کہیں گے؟ کتب ولد الاستاذ، کتب ولد الاستاذ۔ اب جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کتب فعل، اور ولد کو کیا کہیں گے؟ مضاف، اور الاستاذ مضاف الیہ۔
اب اس کو جب بولیں گے تو یہ جملہ یاد رکھنا، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل. سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی پر بات کرنی تھی آج. اب آگے مفعول بھی کی نمبر 3 پر عربی آ جائے گی. یہ نمبر 1 ہو گیا، یہ نمبر 2 ہو گیا. تو وہی بات الدرس، کیا کہیں گے؟ کتب ولد الاستاذ الدرس. بولو کتب. اب اس کی جب ہم ترکیب کریں گے تو اسی طرح کریں گے. کتب فعل، ولد مضاف، الاستاذ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، الدرس مفعول بھی. سمجھ میں آ گئی ترکیب؟ توجہ سے سنو. کتب فعل، ولد مضاف، الاستاذ مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل نہیں، وہ جملہ بھی بولیں گے. مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، الدرس مفعول بھی. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ایک بات اور ذہن میں رکھیں گے بچوں، یہ جو لفظ ولدو میں دال کے اوپر کیا ہے؟ پیش. آپ سے کوئی سوال کرے کہ ولدو کے دال کے اوپر آپ ضمہ کیوں لے کر آئے ہیں، تو اس کا جواب ان الفاظ میں دیں گے. توجہ سے سنیے. اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسموں میں سے یہ مفرد منصرف صحیح ہے. کیا ہے؟ بولو. مفرد منصرف صحیح. اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہوتا ہے. بس تینوں حالتیں نہیں بولیں گے، جو وہاں ہے وہی بول دیں گے. اور آگے بولیں گے یہاں یہ حالت رفعی میں ہے اس لیے کہ ترکیب میں فاعل واقع ہے. کیا ہے؟ یہ الفاظ یاد رکھیں گے. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. ولدو مرفوع کیوں ہے؟ سوال یا تو ان الفاظ میں ہوگا یا یہ کہ ولدو کے دال کے اوپر ضمہ کیوں ہے، پیش کیوں ہے. تو جواب انہی الفاظ میں بولیں گے. کیا؟ اس لیے کہ یہ اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسموں میں سے مفرد منصرف صحیح ہے، اور مفرد منصرف صحیح کا اعراب حالت رفعی میں ضمے کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہاں یہ حالت رفعی میں ہے اس لیے کہ ترکیب میں فاعل. سمجھ گئے؟ اس کا ایک جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوعات میں سے ہے، اس لیے اس پر رفع آ گیا. سمجھ گئے؟ یہ بھی جواب ہے، لیکن وہ جواب دیں گے جو پہلے میں نے بتایا. سمجھ گئے؟ کون دے گا؟ کس کی سمجھ میں آیا؟ بالکل انہی الفاظ میں بولو. متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسموں سے مفرد منصرف صحیح ہے. کیا حالت رفعی کے ساتھ ہوتا ہے؟ یہاں حالت رفعی میں ٹھیک ہے، ترکیب فاعل واقع. ویری گڈ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی صرف جملہ بنانا نہیں ہے بلکہ نحوی صرفی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں بھی کہنی ہے، سمجھنا بھی ہے. الاستاذی، ذال کے نیچے کسرہ کیوں آیا بچوں؟ یہ بولو. یا یوں کہو کہ الاستاذی مجرور کیوں ہے؟ سوال کرنے کا بھی ڈھنگ سیکھنا ہے. تو جواب کیا ہے؟ بولو. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اس لیے کہ ٹھیک ہے، یہ والا کہہ لو بس. اس لیے کہ ترکیب میں مضاف الیہ واقع ہے اور مضاف الیہ مجرورات میں سے ہے. اب سوال ہوگا کہ مجرورات کتنے ہیں؟ 2. کیا کہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، فاعل سمپل نہیں ہوتا بلکہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے کیا بنتے ہیں؟ فاعل. سمجھ میں آ گیا؟ اب آگے دیکھیں، یہاں ہم نے الدرسہ کو مفعول بھی بنایا اور یہ سمپل ہے، یعنی سیدھا سیدھا سا کیا بنا دیا؟ مفعول بھی. یہاں بھی وہی کام ہوگا جو وہاں ہوا. کیا؟ کہ کبھی کبھی مفعول بھی کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ سے. جیسے ہم یہ جملہ لکھے استاد کے لڑکے نے، اس میں ظرف کو بھی لے لیں. استاد کے لڑکے نے کتاب کا سبق لکھا. کیا لکھیں گے بچوں؟ ہاں، استاد کے لڑکے نے کتاب کا. تو یہ تو فعل ہوا لکھا، اور فاعل کیا ہے؟ یہ استاد کے لڑکے. سمجھ گئے؟ اور کتاب کا سبق یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، کا آ گیا نا، تو یہ بنے گا مفعول بھی. اور جب ہم اس کی عربی بنائیں گے تو کیا بولیں گے؟ کتب ولد الاستاذ درس الکتاب. اب یہ کتب کیا بنے گا؟ فعل.
سمجھ گئے؟ اور ولد الاستاذ پورا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، اور درس مضاف الکتابی مضاف الیہ اور مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سمجھ گئے آگے؟ اب یہاں ہم نے شروع کے 3 چیزوں کو اٹھایا، فعل، فاعل اور مفعول بھی۔ آپ متعلق کو بھی اٹھا لیں اور یہ کہیں کہ استاد کے لڑکے نے مدرسے کی درسگاہ میں، یہاں بھی مضاف مضاف الیہ لے آئے، مدرسے کی درسگاہ میں سبق لکھا۔ دیکھیے گا، استاد کے لڑکے نے مدرسے کی درسگاہ میں سبق لکھا۔ سمجھ گئے؟ دیکھیے گا یہ جملہ اتنا تو ایسے ہی رہے گا، کتب ولد الاستاذ درس الکتابی۔ دیکھیے گا اگر ہوتا درسگاہ میں فی الفصلی، درسگاہ مدرسے کی ہے یعنی کاکی کیا آ گیا، سمجھ گئے؟ تو فی فصل المدرسہ کیا کہیں گے؟ فی فصل اب یہاں سنیے گا، کتبہ فعل، ولد الاستاذ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، درس الکتابی مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فی حرف جر، فصل المدرسہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتبہ فعل کے اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ سمجھ گئے؟ استاد کے لڑکے نے مدرسے کی درسگاہ میں کتاب کا سبق لکھا۔ ٹھیک ہے، زید تم کرو ذرا اس کی ترکیب، سب سنو توجہ سے۔ شاباش، ویری گڈ، سمجھ میں آ گیا بچوں؟ تو بات یہ چلی تھی کہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل بنے گا، اور پھر ہم نے بات آگے بڑھائی تو کیا کیا، مفعول بھی کو بھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنا دیا۔ پھر بات اور آگے بڑھائی تو متعلق میں بھی ہم نے کیا کیا، مضاف اور مضاف۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ظرف ہے، اس میں بھی مضاف مضاف الیہ لا سکتے ہیں آپ، جیسے چھٹی کے بعد کیا کہہ دیں گے ہم، اس پر بھی میں یہ جملہ لکھ دیتا ہوں، دیکھیے گا توجہ سے سنیے گا، استاد کے لڑکے نے چھٹی کے بعد مدرسے کی درسگاہ میں کتاب کا سبق لکھا۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہاں تک کی عربی تو بن گئی تھی، بس اس کی عربی رہ رہی چھٹی کے بعد، تو کیا کہہ دیں گے، بعد العطلۃ، پوری بنا دیتے ہیں، کتبہ فی فصل المدرسۃ بعد العطلۃ، تو کتبہ فعل بنا، ولد الاستاذ فاعل بنا، درس الکتابی مفعول بھی، اور یہ متعلق اور یہ بعد العطلۃ ظرف۔ داؤد کرو اس کی ترکیب، توجہ سے سنو سب بچے۔ سمجھ میں آ گئی سب کی ترکیب؟ میں کرتا ہوں، سب توجہ سے سنیں، ذہن کو حاضر کر کے۔ کتبہ فعل، ولد مضاف، الاستاذ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر فاعل، درس مضاف، الکتابی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، فی حرف جر، فصلی مضاف، المدرسۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کتبہ فعل کے، بعد مضاف العطلۃ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر ظرف ہوا کتبہ فعل کا۔ اب ملا دیں گے، کتبہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ لفظ اور سب سے آخر میں لائیں گے، یہ نہیں کہیں گے
کہ کتبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق اور ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. سمجھ گئے؟ اردو میں بھی تھوڑا سا سلیقے سے بولنا ہے، اور بار بار بولیں گے تو اچھا نہیں لگے گا. تو آج کے سبق کا بس یہی خلاصہ ہے اور یہی رہنے دیتے ہیں کہ فاعل کبھی کبھی کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ سے مل کر، کبھی کبھی مفعول بھی مضاف مضاف الیہ سے مل کر بنے گا، اور کبھی متعلق بھی اور کبھی ظرف بھی. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس دن جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کو اور آج کے سبق کو دونوں کو ذہن میں رکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی حساب سے مشق کر لیں گے. چند جملے بول لیتے ہیں. جیسے ایک فعل آتا ہے پڑھنے کے لیے، قرأ یقرأ قراءۃ. بولو سب میرے ساتھ، قرأ من باب فتح یفتح معناہ پڑھنا. آپ اس کی عربی بنائیں، استاد کے لڑکے نے نیا سبق پڑھا. آپ دیکھیے گا اس دن کے اور آج کے سبق کو میں میچ کر رہا ہوں. سمجھ رہے؟ جی کیا بولا؟ قرأ ولد الاستاذ الدرس الجدید. یعنی اس دن کے اور آج کے سبق میں جو چیزیں تھی کہیں چھوڑ دیں گے، کہیں سے اٹھا لیں گے. سمجھ گئے؟ جیسے استاد کے لڑکے نے نیا سبق لکھا. اب آپ یہ دیکھیں، لکھا فعل ہے، استاد کے لڑکے آج والا قاعدہ کہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل، اور نیا سبق اس دن والی بات کہ موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ کوئی ایک لڑکا بولو کیا بنے گی؟ جی ہاں، کتب ولد الاستاذ الدرس الجدید. سمجھ گئے؟ اب اس کی ترکیب کرو، کوئی بچہ کرو، تم کرو. شاباش. اس طرح سے مشکل ہوتا ہے. ہم جو قاعدہ پڑھ رہے تھے تو سارے جملے اسی کی طرح تھے، اب بالکل الٹ پلٹ ہوں گے. دیکھیے گا اس کے اگلا، ہم اگر یہ کہیں کہ نہیں ابھی اس پہ بات نہیں کرنی، یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں لائیں گے. سمجھ گئے؟ آپ یہ کہیں استاد کے لڑکے نے یہ نیا سبق لکھا، یہ ہے نیا سبق لکھا. اس جملے سے اس جملے میں ہم نے کیا کیا؟ صرف اس کا اضافہ کر دیا، یہ ہے کیا. سمجھ گئے؟ تو جب عربی بنے گی تو کیا کہیں گے؟ کتب ولد الاستاذ ھذا الدرس الجدید. سمجھ گئے؟ یعنی ہم نے کیا کیا؟ اوپر الدرس الجدید موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی تھا، اب ھذا اس میں اشارہ، اور وہ الدرس الجدید موصوف صفت سے مل کر مشار الیہ پھر مفعول بھی. سمجھ گئے؟ کرو، کون بچہ کرے گا ترکیب اس کی؟ ولد مضاف استاد مضاف 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 مکمل اضافه ہو کر فاعل. هذا اسم اشارہ الدرس موصوف الجدید صفت موصوف صفت مکمل ہو کر مشار الیہ. اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر کتابہ کا مفعول بھی. کتابہ فاعل اپنا فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب جیسے ہم یہ لکھیں کہ استاد کے لڑکے نے یہ نیا سبق اس درس گاہ میں لکھا. دیکھیے گا یہاں ہم نے درس گاہ کی کوئی صفت بھی نہیں لگائی اور اس پر اس میں اشارہ بھی داخل نہیں کیا. اب کون بنائے گا عربی؟ بناؤ. کتب ولد الاستاذ فی ذالک الفصل. سمجھ گئے؟ اب اگر ہم اس جملے کی ترکیب کرنا چاہیں تو کیا کریں گے؟ کرو گے.
आगे से इशारा शाबाश, समझ में आ गई बात अच्छी तरह से। अब हम यहाँ भी क्या कर सकते हैं कि उस्ताद के लड़के ने ये नया सबक उस बड़ी दरसगाह में लिखा, तो फी ज़ालिकल फसली के बाद अल कबीरी ले आएंगे। सब बोलो ज़रा, कतबा वलदुल उस्ताद, समझ में आ गया? कतबा वलदुल उस्तादी हाज़ा दरसल जदीद फी ज़ालिकल फसली कबीरी। इसमें हम चाहें तो ज़र्फ़ को शामिल कर लें, छुट्टी के बाद, बादल उतलती, रात में लिखा, लैलन सुबह में लिखा, सबाहन शाम को लिखा, मसाहन। तो ये जुमला हमारा आखिरी हो गया और इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं। तरकीब इसकी मैं कर देता हूँ एक मरतबा। कतबा फ़िअल, वलद मुज़ाफ़, अल उस्तादी मुज़ाफ़िल, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर फ़ाइल, हाज़ा इसमें इशारा, अद्दरसा मौसूफ़, अल जदीद सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मुरक्कब तौसीफ़ी होकर मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर ये पूरा क्या बना? मफ़ऊल बिही। समझ गए? फ़ी हर्फ़ जर ज़ालिका, इसमें इशारा, अल फ़स्ली मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़, कतबा फ़िअल, कतबा फ़िअल अपने फ़ाइल, मफ़ऊल बिही और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला फ़िअलिया खबरिया हुआ। आप चाहें तो इसमें ज़र्फ़ को भी शामिल कर सकते हैं। मकसद ये था ये बात रिपीट करवाने का कि उस दिन जो हमने कवाइद पढ़े थे मौसूफ़ सिफ़त और इसमें इशारा मुशारुन इलैह के, उन सब को हम इन जुमलों में शामिल करके फिर अपनी प्रैक्टिस करें, मश्क़ी करें। ठीक है? कल इंशाअल्लाह ये मुज़ाफ़ के साथ में मौसूफ़ सिफ़त का काम करेंगे और इसमें इशारा और मुशारुन इलैह। जैसे इन उस्ताद के लड़के ने, समझ गए? मेहनती उस्ताद के लड़के ने, इस मौसूफ़ सिफ़त में भी इशारा लगा सकते हैं, इसमें इशारा उस मेहनती उस्ताद के लड़के ने। समझ गए? ये सब काम इंशाअल्लाह अगले सबक में करेंगे। ठीक है बच्चों? ठीक है। कुछ पूछना हो तो पूछो आप लोग। सही है? सबकी समझ में आ गया? ख़ास तौर से जो नहू की बातें हैं उनको समझ लेंगे, उसमें कुछ ख़ास बात नहीं है। एक तो वलदुल उस्तादी में वलदु मरफू क्यों है, अल उस्तादी मजरूर क्यों है, अद्दरसा मफ़ऊल बिही है इसलिए क्या बना? मंसूब इसलिए है ना? अल जदीदा मौसूफ़ मफ़ऊल बिही की सिफ़त वाक़े है, या ये कह देंगे मौसूफ़ मफ़ऊल बिही के ताबे है। समझ गए? अद्दरसा क्यों मफ़ऊल मंसूब है, तो जवाब देंगे मफ़ऊल बिही होने की वजह से। और अल जदीदा क्यों मंसूब है, इसलिए कि मौसूफ़ मफ़ऊल बिही के ताबे है। समझ गए? दोनों तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। अल फ़स्ली मजरूर क्यों है, इसलिए कि तरकीब में मजरूर वाक़े है। समझ गए ना? तो ये बातें ज़हन में रखना। ठीक है।